یعنی یقینی بات، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تاجدار انبیاء ہیں، جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، وہ فرما رہے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لہٰذا یقینی طور پر دنیا میں یہ پتہ چل جائے۔ ہاں بعض چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت سے قبل چند باتیں فرمائیں، کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، تھوڑی دیر بعد کچھ اور کہا، ہنسنے لگ گئی۔ بعد میں پوچھا گیا کیوں ہنسی تھی، کیوں روئی تھی؟ روئی اس لیے تھی کہ مجھے بابا نے بتا دیا تھا کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ ہنسی اس لیے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلی جس سے میری ملاقات ہوگی وہ تم ہو، میرے اہل خانہ سے جس سے میری ملاقات ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا، بتا دیا گیا تھا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن امت کے لیے اسوہ کیا چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی شخص ایمان کا تقاضا اور ایمان کا اسوہ یہ ہے کہ آپ کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے جب تک آپ جنت میں پہنچ نہ جائیں، اس لیے کہ جنت سے پہلے جب حشر قائم ہوگا تو اللہ کے نبی بھی وہاں رب نفسی پکار رہے ہوں گے، لہٰذا اللہ کا خوف ساتھ رہنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ دنیا میں البتہ اللہ خوشخبریاں دے دیتا ہے اور دنیا میں بھی خوشخبری مل سکتی ہے، اور جیسا کہ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول امام قرطبی علیہ الرحمہ نے امام بہقی کے حوالے سے اور مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو فرشتہ جس وقت آتا ہے اس کو، یعنی وہ تشریح کر رہے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بشارت تو جنت ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ان کو خوشخبری دے دو جنت کی جن کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، وہ جنت مل جائے گی قیامت والے دن کی خوشخبری، آخرت کی خوشخبری تو جنت ہے۔ دنیا میں خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ موت کے وقت جب مومن آدمی، جب ایک اللہ کا ولی اس کی موت آتی ہے نا، اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے ملک الموت، جو جان لینے کے لیے آتا ہے نا، وہ ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو کہتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، اللہ یقرئ السلام، وہ آ کے اس کو کہتا ہے اے اللہ کے دوست تیرے اوپر سلامتی ہو، تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ ہوتا وہ اس دنیا میں ہے، اس کو آ کو خوشخبری یہی مل جاتی، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تیرے اوپر سلامتی ہو، اللہ یقرئک السلام، اللہ تیرے اوپر سلام پیش کرتا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ فرشتہ جب آ کے یہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو خوشخبری تو دنیا میں پڑے ہوئے مل گئی نا۔ اور وہ جو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان جب نکلتی ہے اور کافر اور منافق کی جان جب نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی یہی کہ ابھی پڑا یہی دنیا میں ہوتا ہے، جان نکالنے کے لیے ملک الموت آتا ہے اور آ کے اس کے کان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، نکلو، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی تیرا انتظار کر رہی، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، یہ ہے خوشخبری، یہ ہے خوشخبری جو دنیا میں ملتی ہے، لیکن عین اس وقت ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے جانے لگا ہوتا ہے، اس وقت ملتی ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، سبحان اللہ، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کی طرف نکل، یعنی وہ تیرا انتظار کرتے۔ پھر اس کو نکلنے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو گویا ساری زندگی مومن نے اور اللہ کے ولی نے انتظار ہی اس بات کا کیا ہوتا ہے کہ میری کب اللہ سے ملاقات ہو، لہذا وہ فوراً نکلتی ہے، تخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نکلتی ہے فوراً بھاگ کے، جیسے مشک کا بند کھول دیا جائے، پانی کی بھری ہوئی مشک ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے تو یوں پانی فوراً نکل جاتا ہے، فرمایا اس طرح سے بھاگ کے اس کی روح نکل آتی اللہ۔ اور دوسرا کافر اور منافق، وہی فرشتہ اسی دنیا میں پڑے ہوئے، وہ فرشتہ کان کے پاس آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کی طرف نکلو۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ موقع جب مومن اور اللہ کے ولی کو خوشخبری ملے گی، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا، جو کافر و منافق ہوگا، اس کو یہ عذاب کی اور اللہ کے غضب کی اور اللہ کے غصے کی خبر ملے گی اور اللہ کی ناراضگی کی خبر ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی موت ایمان والی بنائے۔ تو محمد بن کعب کہتے ہیں کہ یہ اصل میں موت کے وقت کی خوشخبری ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا جب آخری کنارہ ہوتا ہے نا، اس وقت خوشخبری مل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت فرمایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، کہ میں اللہ اس رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اور اس وقت سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی منزل نظر آ جاتی ہے، اور اسی وقت محمد بن کعب کا خیال ہے کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ، اللہ یقرئک السلام، فرشتہ آ کے کہتا ہے۔ اور پھر محمد بن کعب نے یہ آیت پڑھی سورہ نحل کی آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی بتا دیا، یہ وہی خوشخبری ہے کہ جب کوئی شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی روح پاکیزہ ہو، طیبین، تو پھر وہ جس وقت اس کی موت آ رہی ہوتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں سلام علیکم۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو پھر سلام پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسی وقت اس کو بتا دیا جاتا ہے، موت کے وقت اس کو بتا دیا جاتا ہے ادخلوا الجنۃ التی کنتم، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اہل اللہ کو اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ جو خوشخبری دیتا ہے، گویا موت کے وقت ان کو سختی نہیں لگتی بلکہ خوشخبری لگتی۔ موت ان کے لیے سختی بن کے نہیں آتی بلکہ راحت بن کے آتی۔ بظاہر تو اس کی سختیاں، بظاہر تو موت ایک جیسی ہے، کافر منافق کی موت بھی ایک جیسی ہے، اور ویسی مومن کی موت ہے، اس کے اوپر بھی سختیاں آتی ہیں، اس کے اوپر بھی سختیاں آتی ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ جو اگلا مرحلہ ہے، جب وہ جو ہی قدم رکھ رہا ہوتا ہے عالم برزخ میں، اور اس کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، اس دنیا سے وہ جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اگلے مراحل کیا ہے، یہ اصل میں اللہ کے ولی اور اللہ کے دشمن کی موت الگ الگ آتی ہے، اور اس کا جو اصل حال ہے اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اور بھی آیات قرآن حکیم کی یہاں پہ بشارت کی ذکر کر کے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، سورہ توبہ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی خوشخبری دے دیتا ہے۔ اسی طرح وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دے جو ایمان والے ہیں اور اہل اور عمل اچھے کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ جو ساری خوشخبریاں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر کیا ہے، وہی خوشخبریاں ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں دنیا کی زندگی میں ہی ان کو بشارت مل جاتی۔ یہ بشارت تو سب کے لیے ہے نا، کہ جو جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا، جو سچ بولے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، بشارت ہے نا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ عام کامن بشارتیں ہیں، لہٰذا آپ کسی کے اوپر یہ نہیں لگا سکتے کہ فلاں جنتی ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کرتا ہے وہ جنتی، اور اس میں کون کون آئے گا اصول کے اعتبار سے، اصول آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا فلاں شخص جہنمی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسے جیسی حرکتیں کرے گا وہ جہنمی ہے، یعنی ان اصولوں کا ذکر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں شخص کے اوپر اللہ کی لعنت، یہ آپ نہیں کہہ سکتے اسپیسیفائی کر کے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر کے بتایا۔ اب آپ کو یہ تو بتا دیا کہ ایسے ایسی نشانیاں رکھنے والے منافق ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ایسی نشانیاں رکھنے والے منافق ہوتے ہیں،
لیکن آپ کہیں کہ فلاں شخص منافق ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ منافقوں کے بارے میں بھی بذریعہ وہی خبر دے دی کہ یہ منافق ہے، اور کچھ جنتیوں کے بارے میں بھی خبر دے دی کہ یہ جنتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، اصولوں کے علاوہ سپیسیفائی کر کے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا بدری صحابہ جنتی ہیں، آپ نے فرمایا بدری صحابہ کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ نے فرمایا، اور وہ تو بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک ہی حدیث میں، ایک ہی سانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سبحان اللہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سانس میں جنتیوں کے نام لیے۔ اب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی کر کے بتا دیا، ان کے ولی اللہ ہونے میں تو کوئی شک نہ رہا نا، وہ ہے اللہ کے ولی۔ لیکن کیا ان کی کوئی کرامت سامنے آئی؟ کیا انہوں نے کسی کرامت کا اعلان کیا، یا انہوں نے کسی کرامت کا دعویٰ ہی رکھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، اس کا ولی اللہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ولی اللہ، اس کی کرامت کا ورود اگر ہو بھی، پہلے تو بات ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتی ہے کرامت، لیکن اس کی کرامت کا ورود اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے، اس بزرگ کی مشیت پر موقوف نہیں ہوتا جو بزرگ یہ کہے کہ میرے پاس یہ کرامت ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو اس کا دعویٰ اس کی ولایت کے خلاف ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو اللہ کے اصول ہیں، سارے کے سارے اصول وہ اسی طرح سے چلتے ہیں، دوسرا یہ کہ یہاں خاص طور پر اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ولی ہو، اس نے زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری ہو، یتقون، وہ تقوی کی عملی صورت بنا کے زندگی گزار کے گیا ہو، تو اس کا نتیجہ کوئی اور نکل آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا قانون نہیں بدلتا، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اقبال نے تقدیر کا تصور پیش کرتے ہوئے کہی تھی نا، جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے تقدیر ایک نہیں ہے، تقدیریں کئی ہیں، آپ نے اپنی تقدیر کا انتخاب خود کرنا ہے۔ تقدیر ایسے سمجھ لیجئے کئی راستے ہیں، ہر راستے کے آخر پہ ایک نتیجہ فکس ہے، بالکل ایسے جیسے یہ آپ واٹر پارک کی سلائیڈ میں نہیں گھس جاتے، سلائیڈ کا انتخاب کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے بعد کس گڑھے میں جا کے گرنا ہے وہ سلائیڈ آپ کو خود گرائے گی۔ جا ایک دفعہ آپ اس میں سلائیڈ کا انتخاب کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ آپ اس گڑھے سے بچ جائیں جس گڑھے کی طرف وہ جا رہی ہے۔ پھر آپ کہیں کہ میں جا بھی اس سلائیڈ میں رہوں اور چلا بھی کسی اور گڑھے میں جاؤں، یہ پاسبل نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ کا یہ معنی، جو آپ نے اپنے لیے منتخب کر لیا راستہ، اس منتخب شدہ راستے کا نتیجہ وہ نہ نکلے، یہ ممکن نہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی، اس نے اپنی مرضی کو سبمٹ کر دیا اللہ کے سامنے، تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہ پہنچائے۔ اللہ کے قانون میں یوں تبدیلی نہیں ہوتی کہ کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، نہیں، کوئی استثناء نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اگر کوئی استثناء ہے تو وہ بھی ساتھ بتا دیا گیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ اور یہاں فلاح العظیم نہیں فرمایا، فوز العظیم فرمایا۔ فوز اور فلاح میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو ایک ہی بات ہے، فوز بھی کامیابی ہوتی ہے، فلاح بھی کامیابی ہوتی ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے یہ 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے نجات، ایک درجہ ہے فلاح، اور ایک درجہ ہے فوز۔ ہیں یہ تینوں ہی کامیابی کے مراحل، لیکن پہلا مرحلہ نجات ہے، دوسرا مرحلہ فلاح ہے، اور تیسرا مرحلہ فوز ہے۔ گویا فوز وہ حتمی مرحلہ ہے کامیابی کا کہ جہاں جا کے انسان اس مقام کو اچیو کر لیتا ہے، اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو مقام اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ فوز، فاز یفوزو سے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں آدمی
فلاں منصب پر فائز ہو گیا، کہتے ہیں نا فائز ہو گیا، تو وہ جو فائز ہوتا ہے اس کو جو مقام ملا ہوتا ہے، اس مقام پر جب پہنچتا ہے اس کی تقرری ہو جاتی ہے، وہ تعینات ہو جاتا ہے، اس کرسی کو سنبھال لیتا ہے، اس کو منصب پر فائز ہونا کہتے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ تو فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ بڑی کامیابی، یعنی اللہ نے عذابوں سے بچا لیا، یہ نجات ہے، جنت دے دی، جنت کا استحقاق عطا فرما دیا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، جنتی قرار پا گیا، عذابوں سے بچ گیا، نجات ہے، جنتی ہو گیا، فلاح ہے، اور جنت میں وہ مقام مل گیا جو اللہ نے بنایا ہے، اور ہر ایک کا مختلف مقام ہے جنت میں۔ جنت میں ایک درجے کا بھی اگر فرق پڑ گیا کہ کسی کا ایک درجہ اوپر ہے، کسی کا ایک درجہ نیچے ہے، وہاں جا کے فائز ہونا ہے نا، تو ایک درجے کا بھی فرق پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نچلے درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی اتنا فرق ہوگا درجوں کا، اور اللہ نے کہاں فائز کرنا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی، اوپر سب سے اوپر بڑی کامیابی، وہ کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جنت الفردوس۔ اللہ سے جب بھی جنت مانگنی ہو جنت الفردوس مانگا کرو۔ فرمایا جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور فرمایا کہ جنت کی ساری نہروں کا منبع اور ماخذ بھی یہی جنت ہے، یہیں پہ ساری نہروں کے منبع ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے اوپر صرف اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر کوئی اور جنت کا درجہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، وسیلہ جس کو کہا گیا یا مقام محمود کہا گیا، وہ جنت الفردوس سے اوپر ہے، وہ جنت الفردوس سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، اور کنجوس نہ بنا کرے جنت مانگتے وقت نا، کنجوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے لیے جنت الفردوس مانگ لی، باقیوں کے لیے چھوٹی جنتیں مانگ لی، ہم اکثر یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جنت الفردوس چھوٹی نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے میرے آپ کے تصور کے مطابق، بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس میں ساری انسانیت سما جائے، وہ پھر بھی کھلی ہے۔ لہٰذا اللہ سے اپنے لیے جنت الفردوس مانگے تو سب کے لیے مانگ لیا کرے، سارے اہل ایمان کے لیے جنت الفردوس مانگ لیا کرے، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں اکٹھا فرمائے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں، جو معاندین نبوت ہیں، ان کی باتیں آپ کو قطعاً مغموم نہ کریں، وہ تو ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، ہر دور میں معاندین نبوت بھی موجود رہے، معاندین قرآن بھی موجود رہے، حتیٰ کہ اللہ کے دشمن بھی موجود رہے، اور وہ ہمیشہ ہرزہ سرائی کرتے آئے ہیں۔ ان کی باتیں آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کریں۔ کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، ہر طرح کا غلبہ تو اللہ کے پاس ہے۔ عزت سے مراد ہم وہ عزت جس کو ہم تکریم کہتے ہیں، دنیا میں ہم اردو میں ہم اس کا نام لیتے ہیں عزت، تو عزت وہ بھی ہوتی ہے جو تکریم کے معنوں میں آتی ہے، اور عزت وہ بھی ہوتی ہے، عربی میں عزت کا معنی ہوتا ہے غلبہ، ڈومیننس۔ ان العزت للہ جمیعا، سارا غلبہ تو اللہ کا ہے، ظاہر ہے جو غالب ہوتا ہے وہی عزت والا ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس عزت کے معنوں میں اس کو لینا چاہیں تو بھی، اور اگر اس کو لینا چاہیں آپ غلبے کے معنوں میں، اور صحیح معنی یہ ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے، لہٰذا عزت ذلت جب اس کے پاس ہے، غلبہ اس کے پاس ہے، تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟
لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ان کی ہرزہ سرائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار ہو کہ سنو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات و من فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے، جو کوئی بھی ہے، سب اللہ کا ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو کوئی اتباع کرتے ہیں لوگ، یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں لوگ، شرکاء، جتنے بھی شریک ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، وما، ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں ما جو کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ تو اگر اس کو پچھلے جملے کے ساتھ ملائے کہ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کوئی زمین میں ہے، جو کوئی آسمان میں ہے، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جن شریکوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں۔ یہ اگر اس پچھلے فقرے کے ساتھ ملائیں تو اس کا معنی یہ ہوگا، اور اس کو اگر اگلے فقرے کے ساتھ ملائیں تو اس کے دو میں سے ایک معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوگا جب ہم اس کو استفہامی انداز پوچھیں، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، یہ اللہ کے علاوہ جن شریکوں کو پکارتے ہیں وہ ہیں کیا؟ وما یتبع الذین، وہ کیا ہیں، کس کو پکارتے ہیں، کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ایک یہ سوال ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ نافیہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن شریکوں کو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے نہیں پکارتے۔ ہاں، اور اس کا جواب آگے ہے، ان یتبعون الا الظن، اگر یہ اس کو استفہامیہ بھی دیکھیں، سوال کی صورت میں بھی دیکھیں تو اس کا جواب آگے ہے، ان یتبعون الا الظن، یعنی ساری صورتوں میں یہاں پہ جواب دے دیا گیا۔ ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کرتے، نہیں وہ پیچھے چلتے، الا مگر، الظن، گمان کے پیچھے چلتے۔ اللہ اکبر، پیچھے آیت نمبر 36 میں پڑھا ہے، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کی اکثریت جو ہے گمان کے پیچھے چلتی ہے، ظن و تخمین۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اللہ اکبر، ان میں سے اکثریت جو ہے، انہم الا، مگر وہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ یخرسون، اٹکل پچو۔ خارا سے یخرس ہوتا ہے تک بندی کرنا، قیاس آرائی کرنا، ایسے ہی سوچ کے اپنی طرف سے صغرا کبرا ملا کے، چونکہ یہ ہے چنانچہ یہ ہے لہٰذا یہ ہے، یہ اگر مگر کر کے نا تو اس میں سے کوئی نتیجہ نکال لینا، اس کو کہتے ہیں یخرسون، خارا سے یخرسون، اٹکل پچو لگانا، قیاس آرائی کرنا۔ تو گویا ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، جتنے بھی مشرک ہیں اور جتنے بھی غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ظن و تخمین کے، اندازے، گمان، قیاس آرائیاں، کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اٹکل پچو، اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں، قیاس آرائیاں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ اور جس کے پاس ٹھوس دلیل نہ ہو، جس کے پاس وہ عقل، فہم، شعور ہی نہ ہو، یا وہ اس کو استعمال نہ کرے، تو اس کو ظاہر ہے حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا۔ اقبال نے کہا تھا، مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں اس کا، ظن و تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آہو تاتاری۔ آپ جنگل میں جا کے وہ اگر کستوری ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہے، مشام تیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ جو آپ کی قوت شامہ ہے، جو سونگنے کی قوت ہے، یہ خاص قوت ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور صرف گمان پہ، یعنی خوشبو آتی نہ ہو اور خوشبو سمجھ نہ سکتا ہو، اور صرف گمان پہ اور ظن و تخمین پہ وہ صحرا میں جا کے وہ اس ہرن اور اس غزال کو ڈھونڈ لے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری عمر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا، کبھی وہ اصل منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان یتبعون الا الظن، یہ مشرک سارے کے سارے ظن و تخمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، گمان، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ،
اور اٹکل پچو قیاس آرائیاں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا سکون کے لیے، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اپنے جملہ معاملات حل کر لو۔ ان فی ذلک لآیات، ان سب کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، لقوم یسمعون، کوئی سننے والی قوم ہو اس کے لیے نشانیاں۔ دیکھتے سب ہیں لیکن کوئی کوئی کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان سارے جو وظائف ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، ان سے کام کوئی کوئی لیتا ہے۔ اصل دیکھیں یہ سماعتیں، یہ بصارتیں، یہ جو شعور اور عقل اور فہم کی جو قوت ہے، یہ اللہ نے سب کو دی ہوئی۔ فرق صلاحیتوں کا زیادہ نہیں ہوتا، فرق درست سمت میں سٹیپ فارورڈ کرنے کا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سمت میں صحیح قدم اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے، آپ کوشش صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی ہے اللہ، لہذا فرمایا کہ کان جس کے ہیں اس کے لیے نہیں، جو سماعتوں سے کام لیتا ہے اس کے لیے نشانی ہے۔ لہذا جو جس کے پاس کان ہوں لیکن وہ سنے نہ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتا نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل بھی ہوں اس سے بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ اگر یہ سارے آرگنز موجود ہوں، کان بطور عضو کے موجود ہو، دماغ بطور عضو کے دل اور دماغ موجود ہو، اور آنکھیں بھی موجود ہوں لیکن انسان وہ دیکھے سنے ہی نہ، جس دیکھنے سننے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے، تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے کچھ بھی نہیں عطا ہوا۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ تو ایسے ہیں جیسے چوپائے ہوں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ شعور عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا جو سنے گا اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولاد ہے۔ اب یہ دونوں کو خطاب ہے، مشرکین مکہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور عیسائیوں نے بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو جنہوں نے بھی اللہ کی اولاد سمجھی، چاہے فرشتوں کی صورت میں چاہے کسی اور صورت میں، کتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ هو الغنی، اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو کوئی احتیاج ہو، وہ تو غنی ہے، وہ تو غیر محتاج۔ غنی کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی احتیاج نہ ہو، جس کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز، غنی بے نیاز۔ بے نیاز کیا؟ ایسا بے نیاز جس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ غنی ہوتا ہے، اس کو امیر کہہ لیں۔ غنی جس کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہ ہو اور کوئی احتیاج نہ ہو، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک بھی ہے، هو الغنی، اور اصل جو بے احتیاج ہے، جو کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں رکھتا، وہی تو ہے هو الغنی۔ جب اس کو احتیاج ہی نہیں ہے تو اولاد کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز تو اسی کی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ جو تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے تو کوئی دلیل نہ ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جس کا علم تمہیں کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی اٹکل پچو باتیں ادھر ادھر کی، علم کوئی نہیں ہے، بغیر علم کے جہالت کی باتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھے جا رہے ہو۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اس طرح کی من گھڑت باتیں بناتے ہیں نا اور جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، قل، آپ ان کو بتا دیجئے، ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ افتراء کا معنی ہی جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ افتراء خود ساختہ بات کو کہتے ہیں، من گھڑت بات کو کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کو ہی کہتے ہیں۔ یفترون علی اللہ الکذب، اور دوبارہ کذب کہہ کے گویا تاکید کی ہے کہ اللہ پر یہ جو بھی باندھ رہے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، تاکید فرمائی۔ حالانکہ افتراء سے بھی معنی واضح تھا،
الذین یفترون قل ان الذین یفترون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو لوگ من گھڑت باتیں بناتے ہیں، یفترون گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا یہ دنیا میں کچھ فائدے کا سامان ان کے لیے ہے، کچھ چند دن ہی ہے نا، ثم الینا مرجعہم پھر انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا زمین میں اور شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، وبئس المہاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ متاع فی الدنیا، یہ دنیا میں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، جھوٹ موٹ باندھ کر، اللہ کے ساتھ کفر کر کے، لوگوں کو شرک میں مبتلا کر کے دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے، ثم الینا مرجعہم پھر ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے، ثم نذیقہم پھر ہم چکھائیں گے ان کو العذاب الشدید سخت عذاب، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کرتے رہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر تلاوت کر دیجئے نوح علیہ السلام کی خبر بھی، یعنی نوح علیہ السلام کی خبر ان کو پڑھ کے سنا دیجئے۔ یہ تقریباً 2 رکوع ہیں، اس میں نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن کوئی بھی بات کرتے وقت، کوئی بھی واقعہ بیان کرتے وقت، کوئی بھی اصول بیان کرتے وقت تاریخ کا حوالہ دیتا اور ریفر بیک کرتا ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرکین مکہ ہیں، جو معاندین نبوت ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تاریخ میں کہ تم کسی نبوت کے دشمن ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے ہو، یا اللہ کے وحی کے دشمن بنے بیٹھے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ عام طور پہ 6 قوموں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ نام لے کر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور فرعون کا ذکر ہے، درمیان میں باقی انبیاء کا اجمالاً تذکرہ، گویا ریفرنس پورا ہے، سپیسیفیکیشن صرف 2 انبیاء کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا ذکر تو ساتھ آ ہی جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی خبر ان کو بتا دیجئے، ان کو پڑھ کے سنا دیجئے۔ اذ قال لقومہ، یا قوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہارے لیے بھاری ہے، ان کانا اگر ہو گیا ہے، کبر بھاری، علیکم تمہارے اوپر، مقامی میرا کھڑا ہونا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی تمہارے اوپر اگر یہ گراں گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت، پس میرا بھروسہ تو اب اللہ پر ہے۔ گویا یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت نوح علیہ السلام گویا تبلیغ کر 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 کے تھک چکے، اور اپنا انہوں نے پوری صلاحیتیں لگا دی، اور جو قرآن نے کہا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ اللہ اکبر، اور اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، سورہ نوح بھی ہم نے پڑھنی ہے آخر پہ جا کے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بات بہرحال جو ذہن میں آتی ہے، وہاں جا کے اس کی تفصیلات اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ 950 سال جو انہوں نے تبلیغ کی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت عمریں ہی اتنی ہوتی تھیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی عمریں ہی اتنی تھیں، یعنی 1000 سال 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ ٹوٹل لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی جو عمر تھی وہ 1060 برس تھی یا 1050 برس تھی۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، عمر نبوت ہے ہی 40 سال، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور
950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد 60 سال تک، یعنی جب طوفان نوح آیا اس وقت، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے۔ ہو سکتا ہے ایسے، لیکن اگر اس طرح سے کریں تو 1050 سال ان کی بنتی ہے عمر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اس وقت، اس دور میں سارے لوگ جو ہیں وہ ہزار سال کی عمر رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ عمریں بڑی تو ہوتی تھیں لیکن اتنی بڑی نہیں، مطلب کسی کی عمر 200 سال 300 سال یہ ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی کئی نسلیں دیکھ چکے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر عطا فرمائی تھی وہ عمر بھی معجزانہ طور پر عطا ہوئی تھی، اور آپ نے ان کی کئی نسلوں کو دیکھا تھا، کئی نسلوں کو آپ نے تبلیغ کی تھی، اور ان نسلوں کو تبلیغ کرتے کرتے یعنی آدمی امید رکھتا ہے نا کہ شاید جو اگلی نسل ان کی پیدا ہوگی شاید وہ مسلمان ہو جائے، شاید اگلی نسل پیدا ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ کئی نسلیں دیکھ چکے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ان کی جو نئی نسل پیدا ہوتی ہے وہ بھی فاسق و فاجر اور کافر ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مایوسی کے بعد یہ بات کہی کہ فعلی اللہ توکلت، پس اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، فاجمعوا امرکم، تم ایسے کرو اپنی تدبیر کو اکٹھا کر لو، فاجمعوا امرکم، اپنے معاملے کو اکٹھا کر لو، یعنی جتنی تدبیر کرنی کر لو، وہ شرکاءکم، اپنے سارے شریکوں کو بھی بلا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر کوئی بھی تمہارا معاملہ، تمہاری کوئی تدبیر وہ تم پر مبہم نہ رہے، پوشیدہ نہ رہے، یعنی جو کرنا ہے کر لو، کوئی چیز پیچھے نہ رکھو۔ غمہ اس کا معنی گھٹن بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی پوشیدہ رکھنا اور ابہام بھی ہوتا ہے، لہذا کوئی چیز مبہم نہ رہے، ہر چیز کر لو جو کرنا۔ اور غمہ اگر اس کا معنی گھٹن کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ کوئی چیز تم بچا کے نہ رکھو، ہر چیز کھول کے لے آؤ، ہر تدبیر کر لو۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اور پھر تم میرے اوپر جو کرنا ہے کر گزرو، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے جو کرنا ہے کر دو، ولا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ظاہر ہے آدمی اکتا کے پھر یہی کہتا ہے، 950 سال تبلیغ کی، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور ساری قوم ہی آپ کے خلاف کھڑی تھی، تو آپ نے پھر ان کو بالآخر چیلنج کر دیا کہ میں مجھے کوئی مہلت نہ دو، اور تم نے جو کرنا کر لو، سب لوگوں کو اکٹھا کر لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو، اعراض کرتے ہو، میری دعوت کی طرف توجہ نہیں دیتے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، مجھے یہ تو بتاؤ میں نے تم سے کوئی اجر مانگا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے چیلنج کرنے کے بعد بھی کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، اور وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے اتنا عرصہ سے، اور ساری قوم ڈٹی ہوئی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے چیلنج کے بعد بھی ان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کر دیں یا حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائیں، کیونکہ دل سے وہ ڈرتے تھے کہیں سچائی نہ ہو، لہٰذا وہ کر نہیں سکے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم یعنی پھر بھی متوقف رہے، ٹھہرے رہے، اپنے شرک پہ بھی ڈٹے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی اقدام بھی نہ کر سکے، تو فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی تم منہ موڑے ہوئے ہو، اعراض کیے ہوئے ہو، تو کوئی حساب ہی لگا لو کہ میرا مفاد کیا ہے اس میں نے مانگا کیا ہے تم سے۔ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، دیکھیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کس لیے لگائے ہوئے۔ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے کبھی بدلہ مانگا ہے تم سے، کوئی چیز مانگی ہے کبھی؟ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں تو اپنا اجر اللہ سے توقع رکھتا ہوں، میرا تو سارا بدلہ اللہ ہی نے دینا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبردار لوگوں میں سے بن جاؤں، میں تو بس صرف یہ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ، کہ میں ہو جاؤں من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی اسلام پر عمل کرنے والوں میں سے۔ اس کا مطلب ہے نوح علیہ السلام مسلمان تھے، تو ہر نبی کا دین اسلام تھا، صرف نوح علیہ السلام نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سب کا دین اسلام تھا۔ اور نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب عذاب کی بد دعا کی تھی تو عذاب آ گیا تھا، تو صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے، باقی سب تو ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ایک نئی نسل اٹھائی، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آدم ثانی ہے کہ دوبارہ ایک نسل کے بانی بنے۔ تو لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اکون من المسلمین، مسلمان، اللہ مجھے مسلمانوں میں سے بنا، یعنی تمام انبیاء کا دین اسلام ہی ہے۔ البتہ شرائع ان کی مختلف ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مائدہ میں پڑھا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کی شریعت، ان کا طریقہ کار الگ الگ ہے، البتہ دین ایک ہی ہے۔ اور اس کی جو وضاحت ہے، دین اسلام ایک ہے اور سارے نبیوں کا دین ایک ہے۔ مختلف آیات میں اللہ کریم نے یہ بات واضح کی ہے، اس میں خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 132، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، سورہ اعراف کی آیت نمبر 126، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 163، سورہ یونس کی آیت نمبر 84، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 44 اور سورہ نمل ہی کی آیت نمبر 91 یہ شامل ہیں۔ سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء کا دین دین اسلامی تھا۔ یہاں بھی فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، انہوں نے پھر بھی جھٹلایا، اللہ اکبر۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو کوئی ان کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں جو ان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ان کو ہم نے جان نشین بنایا بعد میں، یعنی پھر باقی تو سارے تباہ و برباد ہو گئے، اس کے بعد جو جانشین بنے وہی بنے جو کشتی میں سوار تھے، اسی سے اللہ نے اگلی نسل چلائی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے اس کے بعد کئی رسول بھیجے، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کے قوموں کی طرف۔ دیکھیں یہاں اجمالاً سارے نبیوں کا ذکر ہو گیا کہ بہت سارے رسول بھیجے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ سارے نبی بہت ساری روشن دلائل لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، لیکن لوگ ایسا نہ ہوئے کہ وہ مومن بن جاتے۔ لما کذبوا به من قبل، بما کذبوا به من قبل، جو وہ تکذیب کر چکے تھے پہلے جس کی، اس کے بعد وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنے۔ پہلے کس کی تکذیب کر چکے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کے منہ سے ایک دفعہ نہ نکل جاتی ہے نا تو دوبارہ اقرار کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ کسی بھی وجہ سے آدمی نہ کہہ بیٹھے تو وہی نہ حجاب بن جاتی ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، پہلی دفعہ شروع میں جن کا انکار کر بیٹھے پھر دوبارہ اسی انکار نے ان کو کبھی ہدایت کی طرف نہیں آنے دیا، وہ ایسے نہ ہو سکے کہ کبھی ایمان لاتے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے۔ مہر کس طرح لگتی ہے کہ آدمی شروع میں کسی وجہ سے انکار کر بیٹھتا، یہ خاص طور پر جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ اپنی سرداری کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے ایک دفعہ نہ کر بیٹھتے ہیں، اور جب ایک دفعہ ان کے منہ سے نہ نکل جاتی ہے تو پھر وہ باوجود اس بات کے کہ حق کو پہچان جاتے ہیں ان کو کبھی ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، اب دیکھیں یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اور موسیٰ و ہارون کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رسولاً بہت سارے رسولوں کا اجمالی ذکر فرما دیا کہ سارے ہی رسول اپنے اپنے قوم کی طرف دلائل لے کر آئے، لیکن جس قوم نے ابتداً نبیوں کی دشمنی مول لے لی، بعد میں حق پہچان لینے کے باوجود بھی ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو اس طرح سے حد سے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم، بعد ازاں پھر ہم نے بھیجا انہی میں موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔
نشانیوں سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے، آیات تورات بھی ہو سکتی ہیں، اور آیات سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں، وہ نشانیاں، کیونکہ آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے۔ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آیت اصل میں اللہ کی توحید کی نشانی ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کی سچائی کی نشانی ہوتا ہے۔ لہذا آیات نا سے مراد آیات تورات بھی ہو سکتی ہیں، اور آیات بینات وہ معجزات ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، جن کی تعداد 9 تک پہنچتی ہے۔ فاستکبروا، معجزے تو تھے، آیتیں تو تھیں، نشانیاں تو تھیں، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ بڑا بننا چاہا، فاستکبروا، بڑا بننا چاہا۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بس جو حق کے انکار کی اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کی روش پر قائم ہو، وہ گویا تکبر پر ہے، اور تکبر اتنی بری بلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ اکبر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فاستکبروا، انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور ہو گئے مجرم قوم میں سے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا، قالوا، تو انہوں نے یہی کہا، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ ہر دور میں جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کو جادو کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، ان ھذا لسحر مبین، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کی کوئی توجیہ ان کو سامنے نہیں آئی، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کو کہتے ہو جادو؟ حق کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ حق کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، جو اظہر من الشمس ہوتا ہے، خود سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حق ہے، اس کو ادھر ادھر سے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کیا تم جو حق تمہارے پاس آیا ہے، کیا تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو حق آیا ہے تم اس کو جادو کہہ رہے ہو۔ ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اور اللہ کی طرف سے جو ہم معجزے لے کے آئے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں۔ جادو جو ہے وہ کبھی بھی زیادہ دیر برقرار بھی نہیں رہ سکتا، اور جادو وہ نتائج بھی حاصل کبھی نہیں کر سکتا جن نتائج کے لیے وہ کیا گیا ہو۔ اصل بات وہ صرف خرابی پیدا کر سکتا ہے جادو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ولا یفلح الساحرون، جو جادوگر ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارا جو معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ تو کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، اور پھر ہم اس کو، یعنی عصا پھینکا وہ سانپ بنا، دوبارہ پکڑتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر عصا بن جاتا۔ گویا معجزات جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ دکھائے بھی جا رہے ہیں، اور معجزات کامیابی کی دلیل بھی ہیں، اور جو جادو ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکتا ہے، نہ وہ کامیابی کی طرف چل سکتا ہے۔ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے تخریب کاری کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔